الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کا ان کی جانوں سے زیادہ مستحق ہیں، ان کا حق مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو کبھی کبھار جان اور مال کا مسئلہ ہو، اس کے جان اور مال کا خطرہ ہو، تو اسے مال کی قربانی دینی چاہیے۔ لیکن اگر ایمان، نسبت بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا اور جان کا خطرہ ہو تو وہ کیا کریں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جان تو تمہاری بہرحال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، لیکن ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اس کو تم جان کے بدلے میں قربان قطعاً نہیں کر سکتے، بلکہ تم جان کی قربانی دے دو، لیکن نسبت بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہرگز نہ کرنا۔ اس آیت کے پس منظر میں جو میں نے مسئلہ عرض کیا، اس مسئلے کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے، یہ مسئلہ اس وقت ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم بنتا ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس وہ محفوظ نہیں ہوتی، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کے اوپر، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ستودہ صفات، اصحاب کی جماعت کے اوپر، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج کے اوپر، امت کی ماؤں کے اوپر دریدہ دہنی کا اظہار کیا جاتا ہے، دریدہ دہنی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ آج جو ہیں عالم کے اندر، بالخصوص ہندوستان جیسے بڑے ملک کے اندر آئے دن یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اٹھ کر، کبھی میڈیا کا کوئی اینکر اٹھتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کرتا ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، اور مسلمان ہاتھ درے ہاتھ بیٹھے ہیں۔ ہمیں صرف مسلمانوں سے شکوہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں شکوہ ہے ان لوگوں سے جو زمام اقتدار کے اوپر براجمان ہیں، جو حکومت کے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں، جو عوام کا بھلا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو قانون کی دھجیاں ان کے سامنے اڑ رہی ہیں، لوگ ان کی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور وہ لوگ ہاتھ درے ہاتھ تہہ دست بیٹھے ہیں۔ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ انیائی ہو رہا ہے، اگر مسلمانوں کی قلوب کو، اگر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فوراً اس چیز کا نوٹس دے دے اور ایسے بے لگام کتوں کو لگام دے دے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر مسلمان جذبات میں آ سکتے ہیں، پھر مسلمان جو ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے اوپر کٹ مرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں نے امن کی فضا کو جو ہے سوگوار کیا۔ مسلمان امن پسند ہے، ہمارے نبی کی تعلیم امن پسند ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے۔ اسلام میرے بھائیوں کا امن، اسلام میرے بھائیوں امن کا مذہب ہے، یہ امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ کوئی شریف آدمی کونے میں بیٹھا ہے اور ایک ظالم، ایک جابر اس کے اوپر آئے دن چڑھے جا رہا ہے، اس شخص کو جو ہے گھر سے نکال کر بے دخل کر رہا ہے، اور وہ شخص جو ہے اف تک نہ کہیں۔ مظلوم کو مظلومیت کے اندر اپنا دفاع کرنے کا حق ہے، لہٰذا ہم ارباب حکومت سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ تم فوراً اس چیز کی جو ہے نوٹس لے لو، ایک قانون بنایا جائے، کسی بھی مذہب کے بڑے کی توہین کرنے پر اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، توہین مذہب کے اوپر ایک قانون بنایا جائے، ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص مذمت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مذمت سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلے بلند کرو، اپنے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا ثبوت فراہم کرو، اپنا حقیقی وارث ہونے کا ثبوت فراہم کرو، اور اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے؟ جس شخص کو جون سی اللہ تعالیٰ نے
قدرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا ورما اظہار کرے۔ اگر کوئی شخص پارلیمان کی کرسی کے اوپر ہے تو اس کرسی کا صحیح استعمال کرے۔ اگر کوئی شخص قلم کا مالک ہے، سلطان القلم ہے، تو قلم کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، اسلام کی تعلیمات کو آگے پہنچائے۔ اگر آج کے دور کے اندر، ماڈرنزم دور کے اندر، کوئی شخص سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو، جو بھی ہو اس کے پاس، ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، اپنے امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ مسلمانوں سے اس وقت جو ہیں کڑی سے کڑی آزمائشیں لی جا رہی ہیں، یہ امتحانات ہیں۔ اگر ہمارے مال کا نقصان ہوتا ہے، اہل کا نقصان ہوتا ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز اطہر کے اندر تڑپ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر بدتمیزی کا جو ہے ایک بحران چڑھ چکا ہے، اور ہر شخص کا ناپاک اور غلیظ تیر اس کا نشانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم ہر شخص سے، ہر انسان سے، انسانیت کا درد سمجھنے والے سے گزارش کرتے ہیں کہ مظلوم صحیح مجبور نہیں ہیں ہم، مظلوم صحیح مجبور نہیں ہیں ہم، ایک ہو جائیں تو پھر کوہرام مچا سکتے ہیں ہم۔ یہ بات طے ہے۔ آج مسلمان تنگو کے اندر بکھر چکا ہے۔ مسلمانوں کو رسالت کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، مذہب اسلام اور تشخصات اسلام کے تحفظ کے لیے ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ امن و امان کے ذریعے سے قانون کے دائرے میں رہ کر اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلموں جو مسلمان نہیں ہیں ان کو صحیح اسلام پہنچانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو مظلوم سمجھ کر ظلم پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ شخص ایک نہ ایک دن اس ظلم کی نیا کو پار کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت ہوتا کیا ہے؟ اس وقت قاتل کو بچانے کی سازشیں ہوتی ہیں اور مقتول اور مجبور کے اوپر قتل کا دھبا لگایا جاتا ہے۔ جسے کسی حق شناس نے یہ کہا، ہم اف بھی کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں بدنام۔ کوئی قتل کرے، دن دہاڑے چوری کرے، اس کا چرچا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اخیر پر یہی بات کہتے ہیں، میں امید ہے کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والا اپنے جو ہیں اقتدار کا، اپنے حوصلے کا، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کرے، اور رہے ارباب اقتدار کے اوپر براجمان اشخاص، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ فوراً اس چیز کا نوٹس لے لیں، مسلمانوں کی قلوب کو مجبور نہ کیا جائے، امن و امان کی فضا کو سوگوار نہ کیا جائے، مسلمانوں کو مجبور نہ کیا جائے، ورنہ پھر انتقام، ورنہ پھر ظلم اور مظلوم اس حد تک پہنچ جاتا ہے جسے کسی شاعر نے کہا ہے، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی ہتھیار بنتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔